وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة العيدين. الفصل الاول. عن ابي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى الى اخره. پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ چونکہ نئے باب کا آغاز ہے اور نئے باب کے آغاز میں کچھ نئے مسائل ہیں اور ضروری ہے کہ آنے والے باب کے بارے میں کچھ پہلے سے کہا جائے. جب بھی نیا دروازہ کھلتا ہے نا تو کچھ کہنا پڑتا ہے. باب کے معنی دروازہ ہی ہے. تو یہ نیا باب جو آج کھل رہا ہے یہ عیدین کی نماز کے بارے میں ہے. عید کو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ عید کیوں کہتے ہیں تو شاید آپ کو دشواری ہوگی اس لیے کہ آپ نے عید تو منائی ہے اور بار بار بنائی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کی آپ نے کہ عید کو عید کیوں کہتے ہیں. یہ علم ہے جو بتاتا ہے کہ عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے. تو یہ عید جو ہے عود سے بنا ہے، واپس آنا. سال میں ایک بار عید واپس آتی ہے، اس لیے عید کو عید کہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے سردی، گرمی اور بارش کی موسم. ابھی بارش چلی گئی ہے نا، پھر سال بھر کا پھر آئی واپس. ابھی سردی آ گئی ہے، یہ بھی چلی جائے گی، گرمی آ جائے گی، گرمی بھی چلی جائے گی، پھر بارش آ جائے گی. تو جیسے موسم الٹ پلٹ کے آتا رہتا ہے ویسے عید بھی الٹ پلٹ. اسی لیے کچھ لوگوں نے عید کے ساتھ خوشی جوڑنے کی کوشش کی ہے. عید وہ ہے جو ایک سال کے بعد پلٹ کر کے آئے، وہ خوشی لے کے آئے. اب سوال یہ ہے کہ کس چیز کی خوشی لے کے آئے. تو عید اس بات کی خوشی لاتی ہے کہ مولا تو نے رمضان کا روزہ فرض کیا تھا تو تیرے سب بندوں نے رکھا، ہم نے بھی رکھا، یہ تیرے کرم سے رکھ لیا. خوشی ہے کہ سب رکھ لیا ہم نے. اور عید میں جو تراویح کی نماز ہوتی ہے کہتا ہے مولا تیرے کرم سے وہ نماز بھی ہم نے پڑھ لی اور پورا قرآن نماز کے اندر سن لیا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور ابھی ہم عید گاہ میں بھی نہیں آئے، اس سے پہلے صدقہ نکال دیا اور اس سے پہلے ہم نے زکات بھی نکال دی. تو خوشی اس بات کی کہ تیرے کرم سے یہ سب کام ہو گیا. تو اسی عید کا تسنیہ ہے عیدین. ایک عید ہو تو کہتے ہیں عید، اور دو عید ہو تو کیا کہتے ہیں عیدین. اب دو عیدوں کی نماز بتائیں گے. ویسے عید دو ہی نہیں ہے، جمعہ اس سے بڑی عید ہے، لیکن اس کا بیان بہت بڑا گزر گیا پیچھے جمعہ کا، سن چکے آپ. یہ اور بات ہے کہ لوگ جمعہ پڑھنے کے باوجود بھی سمجھ نہیں پائے کہ جمعہ کیا ہے. تو جمعہ کا دن بھی عید کا ہے، وہ بھی 8ویں دن لوٹ کے آتا ہے. جمعہ بھی وہ جلدی جلدی لوٹ کے آتا ہے. ایک اور عید کا دن ہے، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، جس میں حج ہوتا ہے 9ویں ذی الحجہ. بہت بڑی عید کا دن ہے. ویسے تو ہمارے یہاں 10ویں کو عید ہوتی ہے نا، لیکن 9ویں ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے جو تمام عمر تیاری کرنے کے بعد ایک بار ہے. وہ بہت خوشی کا سبب ہے. ارے جو حاجی ہو جاتا ہے پھولے نہیں سمجھتا. اور کچھ لوگوں کو تو اگر آپ حاجی صاحب نہ کہو تو خفا ہو جاتے ہیں کہ کیا میں نے حج نہیں کیا، آپ کو حاجی صاحب کیوں نہیں کہتے. خفا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ادب کی راہ سے حاجی کو حاجی کہنا چاہیے. یہ ٹور والے تو سب کو حاجی کہتے ہیں، تو یہ اچھی ادا ہے. اللہ کرے سب کا حج ہو جائے. وہ بھی عید ہے بابا، بہت بڑی عید ہے. کوئی نماز وغیرہ تو نہیں ہو رہی ہے عید کی، لیکن بہت بڑی عید ہے. تو کچھ عید ایسی بھی ہے کہ نماز تو نہیں ہو رہی. اسی لیے اہل سنت و جماعت حضور کی ولادت کی خوشی بہت دل سے پوری دنیا میں مناتے ہیں. ہمارے لیے اس سے بڑی تو کوئی خوشی ہے. اس کو عید میلاد کہتے ہیں. اور یہ لوگ طرح طرح کے ہیلے والے آتے کہ تو دو یہ دو کیسے ہے بھیا؟ تم نے بھی فیملی پلاننگ شروع کر دی ہے کیا؟
یہ ہم دو ہمارے دو، اور کیا یہ جمعہ عید نہیں ہے، عرفہ عید نہیں ہے؟ جسے عرفہ کہتے ہیں پورا حج وہی ہے، الحج عرفہ. اور حاجی کو جتنی خوشی ہوتی ہے حاجی ہی جانتا ہے، اسے کسی پاجی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پاجی سمجھ بھی نہیں پائے گا، ادھر ادھر پھینک پھاک کرنے والا نہیں سمجھے. کوئی نماز نہیں، بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ بھی ساتھ میں ایک ہی بار آتا ہے. سب سے بڑا رکن حج میں جانتے ہو کیا ہے؟ عرفہ. یہاں تک کہہ دیا کہ حج کیا ہے؟ کہا عرفہ. عرفہ کے میدان میں ہونا، احرام کے ساتھ نیت کے ساتھ. وہ بھی عید ہے ہمارے لیے. تو اللہ نے کچھ عیدیں رکھی. ہاں البتہ زکوٰۃ کے لیے کہا گیا کہ جب بھی اس کا سال پورا ہو جائے اس کو ادا کرنا. کو نہیں بتایا گیا، لیکن یہ بھی 1 سال کے بعد ہی ہے زکوٰۃ بھی. یہ بھی 1 سال کے بعد ہی آتی ہے. اور اگر نصاب سلامت رہا آپ کا سال بھر، صاحب نصاب رہے، تو 1 دن پہلے بھی جو پیسہ آئے گا اس میں جڑ جائے گا. یہ نہیں کہ مجھ پر کو کس طرح سال پورا ہوگا تو دے دیں. ہو گیا. تو یہ ہے عیدین کی نماز. ایک بات سمجھ لیجیے یہاں سے ٹھہر کر کے، ہمارے یہاں ساری خوشی نماز میں. اس کو بہت ٹھنڈے دل سے سمجھنا. ایک قوم مسلم کی ساری خوشی نماز میں. وہ عید ہی کیا جس میں نماز نہ عید ہونی، عید ہوتی ہے شکرانے کی. اس نماز کو بعض ائمہ نے کیا کہا؟ عید کی نماز کو فرض کہا. امام اعظم کا بھی یہ قول ہے فرض. بعض نے اسے واجب کہا، بعض نے اسے سنت کہا، بعض نے اسے نفل کہا. ان کی دنیا عجیب و غریب ہے. اب یہ ہے کہ ہم اس کو واجب کہتے ہیں، بس عمل کرتے ہیں. عید کی نماز امام شافعی کیا یہ نفل ہے، لیکن بتاتے سب سے اچھی نفل یہ ہے. اچھی کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل کیا فرض ہے یہ، امام اعظم کی بھی ایک قول میں فرض ہے. یہ تھوڑا سا بتا دیا میں نے، ورنہ میں ان ائمہ کے جو اختلافات ہیں، علمی اختلافات، دنیاوی اختلافات، وہ بہت کم شو کرتا ہوں. موٹی موٹی چیز سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. میں اگر اختلاف ائمہ سمجھانے بیٹھوں نا تو ہماری فکر کی وہ طاقت تمام نہیں ہے کہ اس کا تحمل کریں. لیکن کبھی کبھی کچھ باتیں بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ کچھ طلبہ بھی سنتے ہیں، علماء بھی سنتے ہیں، اور اہل دین بھی سنتے ہیں، تو کبھی کبھی کچھ کہہ دیتا ہوں. لیکن میری ساری توجہ اپنی عوام پر ہے. عوام بیچاری دینی علوم سے اتنی کمزور ہو چکی ہے، کیا بتاؤں. جب میری بیٹی پہلی بار یہاں بامبے میں آ کے شامل ہوئی، جب میں آیا پہلی بار، تو ایک جمعہ کو میں نے جو خطاب کیا تھا، جب دوسرے جمعہ کو خطاب کرنے کھڑا ہوا تو میں نے کہا یہ وہ بات ہے جو گزشتہ جمعہ کو میں نے کہی تھی. تو جب نماز سے فارغ ہو گیا تو میرے ایک دینی بھائی نے سیڑھی پر مجھ سے کہا حضرت ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا، یہ گزشتہ کرو مانا. میں نے کہا اب زبان کو کتنا نرم کرنا پڑے گا کہ یہ سمجھے بیچارے، گزشتہ نہیں سمجھے. اور ان کو کتابوں کے وہ نام بتائے جاتے ہیں جن کے ہوا اڑ جائیں گے، لیکن وہ اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ کچھ پڑھا لکھا طبقہ اس کو چاہتا ہے کہ وہ آئے سمجھ میں، تاکہ کچھ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو. وہ بھی مطلب سے بیچارے کہتے ہیں جو ایسا. میں نہیں کہتا ہوں، میں کسی کے الجھانے میں نہیں ہوں. ہماری گفتگو بس یوں ہی ہوتی، جنرل ہوتی ہے، بہت زیادہ ہم اس کی کوشش نہیں کرتے. بیان میں وہ زور پیدا کرو، وہ زور بیان پیدا کرو کہ مخالف بھی سنے تو کہے کہ ہاں یہ بیان. زور پیدا، بہت زیادہ چیخنے اور چلانے کی اور ہاتھ پاؤں کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کبھی جلال کی باتیں کچھ کہہ دیا تو ٹھیک ہے. عوام پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے، ان کو بتانے کی کوشش کی جائے. ہم کو حکم بھی یہی ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم. جب عوام کی کثرت ہو تو ان کا زیادہ خیال کیا جائے. لیکن کوئی ایسی محفل ہو جہاں صرف علماء بیٹھے ہیں اور طلبہ بیٹھے، وہاں جو ہے دریا بہا جائے ان کے، وہاں بات کہی جائے تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں بیچاری عوام بیٹھی ہے تو یہی کہے کہ گزشتہ کرو مانا. تو بیچارہ وہ گزشتہ نہیں سمجھا، میں کرو نہیں سمجھا کہ یہ کرو کیا چیز ہے. تو میں نے پوچھا یہ کرو کیا دیا، میری سمجھ میں آپ کا یہ کرو نہیں آ رہا، میرا گزشتہ آپ کو نہیں سمجھ میں. وہ تو کہا یہ اچھا کیا آپ کے معنی میں تھا کرو. ہم کہا اچھا. تو بیچاری کچھ اس نے ہم کو سمجھایا، کچھ ہم نے اس کو سمجھایا. جب سے میں ڈرتا ہوں کبھی گزشتہ بولتا ہی نہیں ہوں، نہیں بولتا. وہ گزرے ہوئے جمعے کو جو میں نے کہا وہی عوام کی ہے. ارے جس کے لیے آواز کر رہے ہیں کچھ نہ سمجھے تو ہمارے آواز گوئی کا فائدہ کیا. اب سکے تو عوام کی ہے. علم الناس علی قدر عقولہم، ان کی عقلوں کے اندازے سے آپ گفتگو کریں. ایسا نہ ہو کہ ان کے سر کے اوپر سے آواز نکل جائے. زیادہ تر یہی ہو رہا. اول تو علماء آتے نہیں خطاب پر، بہت کم آتے. لیکن کبھی کبھی بہت اچھے علماء ہو، بہت جانکار، بہت زیرک، بہت ذی ہوش، بہت پڑھے لکھے، بہت معلومات رکھنے والے آ جاتے ہیں. پھر وہ اپنا زور خطاب جو ہے میں تمام لائبریری میں ڈالتے ہیں. اس کتاب میں یہ ہے، اس کتاب میں کتاب تک کا بیچارے نے نام عوام نے نہیں سنا. محفل دیکھ لو جیسی ہو اس کا. اور موقع محل کے اعتبار سے ہی گفتگو کرنا بلاغت ہے،
فصاحت یہ ہے کہ سب کی سمجھ میں آئے ایسی گفتگو کرو. بلاغت یہ ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے گفتگو کرنا یہ بلاغت ہے. یہ کہتا ہے بہت فصیح و بلیغ ہے. اب تھوڑا سا سن لیا آپ نے نا. چلو ایک حدیث اس کی پڑھ دو. شروع کیا ہے میں نے. اب سنیے. الفصل الاول. جناب ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے یوم الفطر کو اور یوم الاضحیٰ کو مصلی کی طرف. عید کی نماز حضور میدان میں پڑھتے تھے, اس کے لیے نکلتے تھے. بہت دنوں تک تھا یہ معاملہ. اب تو مسجد نبی میں ہوتی ہے, مسجد الحرام میں ہوتی ہے نماز, لیکن پہلے سب نکلتے تھے باہر میدان میں. جیسے حج میں نکلتے, حج میں بہت دور چلے جاتے ہیں, اس میں بہت قریب نکلتے تھے میدان میں, تاکہ سب لوگ آ جائیں, مرد بھی آ جائیں, عورتیں بھی آ جائیں. حضور سب کو خطاب کرتے تھے. تو نکلتے تھے آپ. فاول شیء یبدأ به الصلاۃ. تو عید کے دن عیدگاہ میں پہنچ کے سب سے پہلے آپ نماز پڑھتے تھے. بس کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے عیدگاہ میں پہنچ کے نماز پڑھتے تھے. نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت, سب سے پہلے پہنچ کر کے نماز پڑھتے. جمعہ میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے خطبہ ہوتا ہے, اس کے بعد نماز. بس پہلے خطبہ پھر نماز. عید میں کیا ہے؟ پہلے نماز بعد خطبہ. اچھا سر, تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھتے تھے, نماز سے شروع کرتے. ثم ينصرف, جب نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو فیقوم مقابل الناس, تو پبلک کی طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہو جاتے تھے. اس وقت عیدگاہ میں کوئی ممبر نہیں تھا, میدان میں بس ایسے حضور پبلک کی طرف منہ کر لیتے تھے. لیکن یہ حیرت کی بات, اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا اور حضور کی آواز سب سنتے تھے. پھر ان کو خطاب کرتے تھے, خطبہ دیتے تھے حضور. والناس جلوس علی صفوف, لوگ بیٹھے رہتے تھے, حضور کھڑے رہتے, کھڑے ہو کے خطاب کرتے تھے. اس طرح سے حضور کا چہرہ بھی سب دیکھتے تھے بیٹھے بیٹھے. کیا تھا زمانہ تھا, اتنی خوشی کے بعد چہرہ رسول سامنے ہوتا تھا اور صحابہ سب بیٹھے رہتے تھے, نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے تھے اور سب باندھے بیٹھے رہتے تھے. فیعظہم, تو ان کو واعظ فرماتے تھے. ویوصیہم, اور ان کو نصیحت کرتے تھے. ویامرہم, اور انہیں کچھ جو حکم دینا ہوتا تھا حکم دیتے تھے. وَإِنْ كَانَ يَرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَأْسًا قَطَعَهُ, اور اگر آپ ارادہ فرماتے کہ کوئی لشکر بھیجنا ہے باہر دفاع میں اپنے, تو وہی فیصلہ کر دیتے تھے سب کے سامنے, اس کو بھیج دیتے فوراً لشکر وہیں سے. اس وقت عید صرف ہجوم مومنین نہیں تھا, روب و دبدبائی مسلمین تھا. اب ہجوم مومنین. اقبال ایک جگہ کہتا ہے, بڑے مزے سے کرے, یہ آزاد لوگوں کی جانتے ہو کیا ہے؟ دشمن پر روب و دبدبا بٹھانا. سمجھے, یہ مسلمانوں کی آزاد لوگوں کی. اور غلام لوگوں کی کیا ہے؟ صرف ہجوم کر کے جمع ہونا اور چلے جانا. وہ پڑھ دو, شعری پڑھ دو. کیا کچھ لوگ میرا منہ دیکھ رہے ہیں, وہی پڑھ دیجیے تھوڑا, اب بڈھا ہو گیا. عید آزاداں شکوہ ملک تھی, عید محکومہ ہجوم مومنی. آزاد لوگوں کی عید کیا ہے؟ دشمن پر روب و دبدبا قائم, مانتا پیٹن. بھائی ادھر آنکھ بھر کے مت دیکھنا, میلی آنکھ سے ادھر مت دیکھنا بابا, بس یہ پہلے کی عید یہ تھی. اب صرف ہجوم کر کے جمع ہوتے ہیں, بس چلے جاتے ہیں. اب ہجوم مومنی رہ گیا. عید آزاداں شکو مانے دبدبا, ملکی دبدبا اور دینی دبدبا ہونا چاہیے مخالفین. یہ ہے آزاد لوگوں کی عید. غلام لوگوں کی عید جو ہو رہی ہے ہم لوگوں کے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم آزاد ہیں؟ بالکل نہیں, آپ آزاد ہیں. تمہارے حکمراں کہیں نہ کہیں جو ہے بکے ہوئے ہیں, ان کی وفاداریاں پتہ نہیں کس کے ساتھ ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. انا للہ الا ماشاء اللہ, جس کو اللہ نے بچا دیا اپنے کرم سے, الا ما رحم ربی میں جو آ گئے وہ الگ بات. آئی بات سمجھ؟ عید میں فرق ہے, آزاد لوگوں کی عید اور ہے غلام لوگوں کی. اب ہم جو عید کرتے غلام لوگوں. آزاد لوگوں کا کوئی یہ کہہ سکتا یہاں نہ پڑھو, وہاں نہ پڑھو, یہاں نہ کرو, وہاں نہ کوئی کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا. تو خود حدیث مفصل بخاں عظیم مجمل, ہم بہت اجمال میں عرض کر رہے ہیں, آپ تفصیل میں خود اترنے کی کوشش کریں. چلو تو آپ ایک لشکر وہیں سے بھیج دیتے تھے عیدگاہ سے. وَيَأْمُرُ بِالشَّيْءٍ
وہ میرا بھی ہے. اور جس چیز کا حکم دینے کے ارادہ کرتے سب کو حکم بھی دے دیتے تھے کہ یہ تم کو کرنا ہے. کوئی بات ان کے حوالے کرتے تھے کہ یہ تم کو کرنا ہے, کبھی روکتے تھے اس سے تم کو رکنا ہے, یہ سب چلتا تھا. اور کچھ لوگوں کو روکو تو خفا ہو جائیں گے کہ ہمیں اپنی طبیعت پر عمل کرنے دیجیے. اب طبیعت حاکم ہو گئی ہے. تو کس طرح طبیعت نمی روی بیرون کجا بکوئے حقیقت گزر توان. ہاں جناب, ابھی کوچے طبیعت سے باہر نہیں نکلے. شریعت کے کوچے میں کب قدم رکھیں گے آپ؟ طبیعت سے باہر نکلو اور عقل قربان کن پیش مصطفیٰ, حضور کے قدموں میں اپنی عقل قربان کر دو. یہ سچ ہے کہ سب سے بہترین چیز عقل ہے, اور اسی حساب سے ثواب وغیرہ بھی دیا جاتا ہے. لیکن یہ عقل بھی ہر جگہ ساتھ نہیں دیتی. یہ ہر جگہ یہ عقل ساتھ نہیں. کبھی کبھی اس کو الگ کو کنارے کرنا پڑتا ہے, تب دین سمجھ میں آتا ہے. ویسے تو کہا گیا کہ عقل کو اپنے پاس رکھو, بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بانے. یہ اچھی چیز ہے کہ دل کے پاس آپ کی عقل حفاظت کرتی رہے, یہ اچھی چیز ہے. لیکن کبھی کبھی اس کو الگ بھی کر دو. بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بانے, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو, کبھی اس کو الگ کر کے سمجھنا پڑتا ہے. بس دین سمجھنے کے لیے کبھی اس کو کنارے رکھنا پڑتا ہے. وہ حضور سے لینا, عقل وہاں ساتھ نہیں دیتا. کوئی منزل ایسی بھی آتی ہے, اسی لیے عقل کو چراغ کہا گیا ہے. راستے کے چراغ ہے, منزل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کیجیے نور, چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. اب لوگ عقل ہی کے بلبوتے کی ادھر کی بک 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 کرتے رہتے, آتا جاتا کچھ نہیں. بس چلے, کیسا ہے وہ ویسا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کیسا ہونا چاہیے, تمہارے عقل کے حساب سے تھوڑے بتائیں. مسلمانوں کا کہنا تو یہ ہے کہ میں فدائیت ساتھ یہ میں لگا, یہ میں کشی کا ہے مسئلہ. وہی حکم دے تو حلال ہے, وہی حکم دے تو حرام ہے. ان کے حکم کو دیکھنا. چلو سر, ثم ينصرفون, جب یہ سب کام کر لیتے لشکر روانہ کر دیتے, جو حکم دینا ہے دے دیتے, جو منع کرنا ہے منع کر دیتے, پھر عیدگاہ سے حضور واپس آتے تھے. ایک حدیث ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.